وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، خیریت وعلیکم سے؟ السلام ورحمۃ اللہ۔ ہماری ملاقات کوائٹ فریکوینٹ ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی سال کے بعد ہی یوزلی مل پا رہے ہوتے ہیں، یا کم از کم 6 مہینے بعد۔ خیریت سے آپ کا ٹائم گزر ہے ماشاء اللہ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان، الحمد للہ۔ رمضان کی برکت سے آپ سے ملاقات ہو جاتی۔ جی جی الحمد للہ، رمضان بابرکتوں والا مہینہ ہے، تو اس کی ایک یہ برکت بھی ہے الحمد للہ۔ رمضان کی تیاری کیسی چل رہی ہے ابھی تک؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، صحیح۔ الحمد للہ۔ رمضان آپ اسلام آباد نہیں گزارتے ہیں؟ کوشش ہوتی ہے، میرا 5واں رمضان ہوگا اسلام آباد میں۔ اچھا، زبردست۔ جب میں یہاں موو نہیں ہوا تھا پھر بھی میں ایک دفعہ شاہ اللہ دتا کے پاس میں نے ایک گھر لیا، اچھا، اور اس میں ہم نے سیٹنگ کی اور ہم نے بہت کم سامان کے ساتھ اپنا پورا رمضان وہاں گزارا۔ اوکے اوکے، الحمد تو للہ۔ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا۔ یوزلی رمضان کا اسکیجول کس طرح کا ہوتا ہے؟ یعنی اس میں آپ لوگ اپنے آپ کو کس طرح سے آپ انگیج کرتے ہیں؟ ہماری سرگرمیاں بہت کم ہوتی ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں مطلب کافی سلو ڈاؤن کریں، اور دوسرے عشرے کے شروع ہونے مطلب اس کے ختم ہونے سے پہلے یعنی 17-18 رمضان تک کافی سلو ڈاؤن کر لیں، کافی بالکل روک دیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس ایک کام یہ ہوتا ہے کہ ایکٹیویٹیز کم رکھیں۔ اچھا، ہمارا تو یہ، ہم اپنے آفس میں بھی بالکل بریک دیتے ہیں، صحیح۔ لیکن لوگ پھر اپنی جیسے اپنا غور و فکر ہے، تدبر ہے۔ آپ کوئی پراپر ٹائم نکالتے ہیں ڈیلی بیسس پہ غور و فکر تدبر کے لیے، یا وہ ڈرائیو کرتے ہوئے یا آتے ہوئے ہو ہی جاتا ہے؟ یعنی آپ پرسنلی کیا کرتے ہیں؟ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنی مصروفیات کو حد سے زیادہ بڑھنے نہ دوں، اچھا، ٹھیک ہے۔ اور میرا جو پبلک کے ساتھ ٹائم ہے اور جو میرا سالیٹیوڈ کا ٹائم ہے اس کا بیلنس مینٹین رہے، میں اوور آکیوپائی نہ ہونے دوں اپنے آپ کو، یہ میری کوشش ہوتی ہے۔ تو اگر میرے کوئی ٹریول ہے اور اس میں بیک ٹو بیک بہت سارے پروگرامز ہیں تو اس کے بعد پھر فوری طور پر میں ایک تھوڑا سا بریک لیتا ہوں۔ اچھا، اس میں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، تو کبھی کبھار نا جب آپ سیلف ہیلپ بکس پڑھتے ہیں نا تو وہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ ہاؤ کین یو سے نو، یعنی پھر آپ کو میرے خیال سے بہت ساری جو ریکویسٹ آتی ہوں گی ان کو تھوڑا سا ڈینائی بھی کرنا ہوگا کہ جی میں بیزی ہوں، میں ابھی اویلیبل نہیں ہوں۔ تو ایسا بھی آپ کرتے ہیں مینیج کرنے کے لیے، یا اگر کوئی ریکویسٹ آ جاتی ہے کہ جی آپ کی ضرورت ہے، یا آپ یہاں پہ کوئی لیکچر دیں یا جو بھی چیز ہوتی ہے، تو آئی مین ڈو یو اکوموڈیٹ دیٹ، اور یو سے نہیں جی میں بہت بیزی، میں نے بہت زیادہ اوور ٹائرنگ ایکسپیرینس ہو چکا ہے، آئی جسٹ نیڈ ٹو ریلیکس فار اے بٹ ناؤ؟ الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی انوائٹ آئے اس کو ہم رسپونڈ کریں، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اگر وہ مطلب اس کا ایک پورا پروسیس ہے، لیکن الحمدللہ کوشش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وقت میں اتنی برکت رکھی ہے کہ ساری ہینڈل ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح سے اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں، اگر میں نہیں کر سکتا تو پھر میری ٹیم میں سے کوئی اس کو دیکھ لیتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ ہمارے ایک ٹرینر ہیں، وہ ٹائم مینجمنٹ بہت ساری چیزیں پڑھاتے ہیں ماشاء اللہ، تو اس میں ٹائم کوادرنٹس ہیں، Q1 Q2 Q3 Q4، تو اس میں وہی پڑھا جاتا ہے کہ آئیڈیلی سکسیزفل لوگ Q2 میں رہتے ہیں، جس میں امپورٹنٹ کام ہو بٹ ارجنٹ نہ ہو، تو ارجنسی لائف میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن وی سو دیم آلویز ان این ارجنسی ان کو نا۔ تو ان کو اسٹوڈنٹس نے پوچھا بھی سی کہ استاذ آپ خود تو کہتے ہیں کہ Q2 میں رہیں، بٹ وی ہیو سین یو اوور ایئرز دیٹ یو آر ان Q1 رننگ آل دا ٹائم، اور وہ سارا۔ تو انہوں نے کہا آپ نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا، یہ پرابلم ہے، اور واقعی میں اپنے آپ کو اوور آکوپائی کرنا یہ ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے جس کو ہم سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے نا ٹو بگن ود، میں آج ایک بڑے پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ میں تھا، وہاں پہ جب لیکچر ہو گیا تو جو لیڈنگ فیکلٹی ہے ان کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے آفٹر دا لیکچر گپ شپ ہوتی ہے، چائے شائے، تو اس میں ہماری امت کی زوال کی باتیں ہو رہی تھیں اور بچوں کی تربیت نہ ہونے کی باتیں، اور مجھ سے کوشچن پوچھا کہ ہم ٹیچرز یا ہم جو ڈین ہیں یا ریکٹر پروریکٹر ہیں، وائس چانسلر، ہم کیا کریں اپنے اوپر کام کہ بچوں کی اچھی اصلاح و تربیت کر سکیں۔ خیر، اس کنورسیشن میں بڑا حیران ہوا کہ جو تقریباً سب کا ہی جو امت کے زوال کا آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم تھا کہ امت کیوں زوال کا شکار ہے، وہ یہ تھا کہ کیونکہ ہم نے ترقی نہیں کی، ہم نے سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ نہیں کی، ہم نے ٹیکنالوجی پہ بہت زیادہ کام نہیں کیا۔ تو میں بڑا حیران ہوا یہ سن کے کہ ہماری جو
پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا جو دا فرسٹ اسٹیپ ٹو ریزالو اے پرابلم از ٹو نو دس از پرابلم, اور پھر اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ مسئلہ, جیسے مکینک اچھا وہی ہوتا ہے جو گاڑی میں کہتے ہیں ہاں جب مسئلہ گاڑی میں بش کا مسئلہ ہے یا فلاں چیز کا مسئلہ ہے. تو اس میں میں چاہتا ہوں ہم اس کنورسیشن سے اپنی بات انشاءاللہ شروع کریں. آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ امت کا زوال اس لیے ہے کہ ہمارے پاس مال کم ہے, یا ہمارے پاس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کم ہیں, یا ہمارے پاس بہت بڑے بڑے بحری جہاز, یا ہمارے پاس شاید میٹا نہیں ہے, یا ٹویٹر نہیں ہے, یا انسٹاگرام کے اونرز ہم نہیں ہیں, اس لیے امت کا زوال ہے, یا کوئی اور ریزن ہے امت کے زوال کی؟ جی یہ میرا خیال ہے کہ ٹیکنالوجی تو کم از کم نہیں ہے امت کے زوال کی وجہ, اور مال بھی نہیں ہے امت کے زوال کی وجہ. اور امت کے زوال کی وجہ میرے خیال میں ایمان اور کیریکٹر کرائسس اور ایمان کی کمی, ایمان کی کمزوری, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مسئلہ ہے. اور اس وقت تو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ مروبیت ہے, بڑا مسئلہ ہے مروبیت. آپ دیکھیے گا کہ گریٹ جو ہے وہ کتنا بڑا لفظ ہے, کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم بول دیتے ہیں گریٹ. اوسم کتنا بڑا لفظ ہے, کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم اوسم بول دیتے ہیں. تو گریٹ کون ہے, مطلب ہو از گریٹسٹ اور گریٹ. تو گریٹ کا لفظ کہاں لگنا چاہیے؟ عظمت, عظیم, زبردست. یہ زبردست کا لفظ کتنا بڑا لفظ ہے. العزیز ہم کن چیزوں کے ساتھ لگا دیتے ہیں؟ ہمیں کوئی اچھی گاڑی نظر آ جائے ہم کہتے ہیں زبردست, ہمیں کسی بندے کی کوئی کسی کی شرٹ ہمیں اچھی لگے ہم کہتے ہیں گریٹ. تو اب جب ہمیں میٹیریل میں گریٹنس کے پہلو نظر آنے لگیں, کسی کے گلاسز گریٹ ہو رہے ہیں, کسی کی شرٹ اچھی گریٹ ہو رہی ہے, کسی کی گاڑی العزیز ہو رہی ہے, جید ہو رہی ہے, تو اب اس کے مطلب پھر آدمی کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ عظمت اور گریٹنس کی اس کی جو اسپرٹ ہے وہ کن چیزوں میں ہے, اور وہ کہاں اسے گریٹنس ڈھونڈنی چاہیے. وہ مٹیریل تھنگس کے اندر چیزوں کو دیکھتا. اور میں آپ سے پوچھوں گا, اور میرا انالیسس یہ ہے, میں نے نا شاذ و نادر ہی کسی شخص کو دیکھا ہے جو باہر سے گھوم پھر کے آیا ہے, اور وہ پاکستان کو برا بھلا نہیں کہہ رہا, اور وہ باہر میں جو ویسٹرن کلچر ہے اس سے انسپائرڈ نہیں ہے. میں نے اس کے کانٹریری نوٹس کیا کہ جو باہر سے چکر لگا کے آ جاتا ہے یا کچھ سال گزار کے آ جاتا ہے, اس کی زبان پہ ہر ٹائم پاکستانیوں کی برائی اور باہر کی تعریفیں کہ وہ جنت ہے اور تم لوگ جہنم میں رہ رہے ہو. تو یہی مرغوبیت کیا نہیں ہے؟ جی بالکل. مروبیت یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ اس سے زیادہ بڑا سمجھنا شروع کر دیں جتنی وہ ہے. مطلب ایک چیز کو آپ اس کی اہمیت اور اس کی جیسے دل میں اس کا او ہو جانا نا, آپ کسی چیز کے او میں ہو گئے, جسے ہم او اسٹرک ہونا کہتے ہیں. مروبیت از او اسٹرک, اسٹیٹ آف, جیسے آپ اسٹیٹ آف او. تو ہم سب کو جس کے او میں رہنا چاہیے وہ اللہ کا او ہے. جب دل میں اللہ کا او, جب انسان اللہ کے او میں ہوتا ہے تو یہ تقویٰ کی اسٹیٹ ہے, یعنی اللہ کا تقویٰ. لیکن جب وہ چیزوں کی او میں ہے, چیزوں کا نقش, چیزوں کا روب جیسے ہم کہتے ہیں نا, اس سے بہت زیادہ امپریسڈ ہے. میں اس کی چھوٹی سی اگزامپل دوں. دیکھیے, ایک ہم سب کے اندر ایک کوالٹی ہونی چاہیے, ایک صلاحیت ہونی چاہیے چیزوں کی ایستھیٹکس کو سمجھنا, پہچاننا, اس کو اپریشیٹ کرنا, اس کو پہچاننا کہ ہاں یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. اگر کوئی مٹیریل چیز بھی ہے تو ہم کہہ سکیں کہ ہاں یہ اس کا ڈیزائن بہت اچھا ہے, یہ چیز بہت اچھی ہے. لیکن اس چیز کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہ دیں, اس چیز کی حسرت میں نہ جائیں. جس کے پاس وہ چیز ہے اس کو اس بیسس پر اہم نہ جانیں کیونکہ اس کے پاس تو فلاں گاڑی ہے, اس کے پاس تو فلاں چیز ہے. تو یہ جو فائن لائن ہے نا, یہ فائن لائن مینٹین نہیں ہو پاتی. ہمارے ہاں تو عزت اور ذلت کا مقدار ہی یہ V8 ہے اور آئی فون ہے اور بڑا گھر ہے. جس رشتہ دار کے پاس اگر مال نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں یار نہ ہی آئے تو اچھا ہے, اور جس رشتہ دار کے بہت زیادہ مال ہے تو اس کو بار بار انویٹیشنز بھیجنا, اس سے یہ تو یعنی کیا کریں, یہ تو بڑا مسئلہ ہے. کیسے نکلا جائے اس سے؟ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ یہ دیکھے کہ اس کے سرکل
آف فرینڈز میں کوئی ایسا بھی ہے جو اس سے فائنینشیلی کافی نیچے ہو اور اس کو وہ دیکھتا ہو، اس سے وہ ملتا ہو، اس کے گھر پہ جاتا ہو، اس کو اپنے گھر پہ بلاتا ہو؟ ایسے لوگ رشتہ داروں میں ہیں، ایسے لوگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہیں، ایسے لوگ آپ کے آس پاس ہیں. آپ انہیں سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ ان کے ساتھ ہینڈ شیک کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ ان کو بھی اس طرح بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے برا ولیمے کی دعوت، سب سے بری ولیمہ وہ ہے جس میں کوئی غریب آدمی شریک نہ ہو سکے، جس میں سارے پیسے والے، سارے تم نے بڑے بڑے لوگوں کو گیدر کیا ہے لیکن اس میں غریب آدمی کوئی بھی تمہیں اس دعوت میں ایک بھی نہیں تھا. تو یہ ہماری جو اس وقت مارکیٹ نے سیگمنٹیشن کی ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن مسلمان نے اپنے ذہن میں سوسائٹی کی سیگمنٹیشن کر رکھی ہے اور وہ ایک پرٹیکولر سیگمنٹ کے اندر موو کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہے. یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. اچھا، یہ جو ابھی سر نے بات کی ہے، تو اگر بندہ غور کرے، یہ تو گھر گھر کی بات ہے. ہمارے ہاں برعکس اس کے ولیمہ جتنا دھوم دھام سے ہو، جتنی ایلیٹ کلاس آئے، اتنا ہی ہم لوگ نا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے ماشاء اللہ وی ریئلی پیڈ آف، اور ہم نے ٹھیک ٹھاک جو ہے دھوم دھام کے ہم نے ولیمہ کی ہے. تو یو نو ایٹ ٹائمز یو نو وٹ آئی فیل کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب مسلمان اپنی آئیڈینٹی لوز کر دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے بجائے، اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بجائے جب دوسروں کی طرف دیکھتا ہے نا، تو وہ اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھار نا پہلے when I was coming to دین، تو قرآن جب پڑھتا تھا نا، تو مجھے بار بار نا مجھے بھی یہی اشکال آتا تھا، کنفیوژن ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو نا سٹوریز بتاتے ہیں، نریشنز ملتی ہیں، بنو اسرائیل کے بارے میں اتنا آپ کو بتایا گیا ہے. تو سلف صالحین کہا کرتے تھے، معلوم ایسے ہوتا ہے کہ گویا قرآن مجید موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے. یعنی اتنی دفعہ ان کے بارے میں جو ہے ہمیں سٹوریز اور انسیڈنٹس بتائے جاتے ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ جب آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو آپ کو شاید فرعون سے اوپر کوئی بندہ نہیں ملے گا اس سے بڑا کوئی ظالم ہے، رائٹ؟ فرعون انا ربکم الاعلی، اس کی یہ اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کی گئی ہے. اور یہ وہ شخص ہے کہ ایکسپلسٹلی یہ بار بار کہتا تھا کہ ان کے بچوں کو تو ہم ذبح کر دیں گے اور ان کی خواتین کو چھوڑ دیں گے. اور اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ اس سوسائٹی کا کیا حال ہوگا جس میں آپ کو خواتین ہی خواتین نظر آ رہی ہیں. دیر از نو مین الائیو، رائٹ؟ کوئی ینگ بلڈ ہے ہی نہیں نوجوانوں کا. اب اس کو آپ ایسے سمجھیں، سبحان اللہ. میں کچھ عرصہ پہلے ایک عرب کنٹری سے، میں یہاں پہ میں نام ڈیلیبریٹلی نہیں لے رہا، تو میں ابھی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو کہتے ہیں کہ یار ابو سعد، تم جس وقت نکلے نا تب تو الحمدللہ ایوری تھنگ واز آل رائٹ، کوئی اتنے حالات نہیں بگڑے تھے. اب تو سبحان اللہ منی اسکرٹس پہنی جاتی ہیں ان دا پبلک، بہت برے حالات ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو میرے نا ذہن میں ایک چیز کلک کی. وہ لڑکا مجھے بات بتاتا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ابو سعد، اب جو جنریشن 2000s کے بعد جس نے ہوش سنبھالا ہے، جن کو آپ جن زی کہتے ہیں، آپ امیجن کریں کہ چلے ہم تو پہلے وہاں پہ رہتے تھے، ہم نے دیکھا، ہم نے وہ وقت بھی دیکھے، سبحان اللہ، یعنی بڑا کمال، مساجد اور یہ وہ بھری ہوئی اور بڑا ایک شاندار ماحول ہوتا تھا. اب جو یہ جو جنریشن ہے، اس نے جب آنکھ کھولی، اس نے دیکھا اچھا یار یہ تو ایسا زبردست ماحول ہے، یو نو الکوہول، دس اینڈ دیٹ، ایوری تھنگ از سو یو نو کنوینئنٹ ٹو اویل. تو ان کا نا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے. اب جب آپ دین کی بات کرتے ہو نا ایسے لوگوں کے سامنے، ایسے نوجوانوں کے سامنے، یا ایسے لوگوں کے سامنے جنہوں نے صرف یہی ماحول دیکھا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یار دکیا نویسی باتیں ہمارے سامنے نہ کرو، تم کس دنیا میں رہ رہے ہو، یو نو. تو اب بنو اسرائیل کی جب آپ بات کریں، بنو اسرائیل دے ہیٹڈ فرعون اینڈ ہز آرمی ٹو دیئر گٹس، کہ یہ کیسے ظالم ہیں، یعنی ہم سے رات دن کام کرواتے ہیں اور اتنی ہارڈ لیبر کرواتے ہیں کہ آج بھی یہ بحث چل رہی ہوتی ہے کہ یہ جو پیرامڈس بنائے گئے ہیں یہ کسی خلائی مخلوق نے بنائے ہیں، ایلینز آئے تھے، اتنے بڑے بڑے بلاکس جو ہیں کیسے اٹھا کے یہ لوگوں نے اتنے اچھے سیمیٹریکل طریقے سے رکھ دیے. ناؤ امیجن کہ ایسی قوم ہے
जिसने दूसरी कौम को बनु इसराइल विच इज़ अ मुस्लिम उम्मा एट द टाइम, उन्होंने ग़ुलाम बना के रखा हुआ है और ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, रात दिन जो है जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने एक लम्हे में उस उम्मत मुस्लिमा को निजात दे दी, उस जालिम से गर्क कर दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों को पता चल जाए कि रातों रात जो उनका दुश्मन है अल्लाह ताला ने उनको ख़त्म कर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों को कोई और निशानी ना भी दिखाएं अपनी, ये निशानी काफ़ी है कि उनकी सर सारी ज़िंदगी सजदे में झुके रहें। ए अल्लाह, इतना बड़ा आपने जो है काम कर दिया हमारे लिए। उनको आज़ादी चाहिए ना कि वो खुल के अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। अल्लाह ताला ने सब के सामने, अल्लाह ताला फरमाते हैं वह अंतुम तंजुरून, हमने तुम्हारे दुश्मन को गर्क कर दिया। और वो जो आयत आप तिलावत कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने बुलाया मूसा अलैहिस्सलाम को, आए मेरे पास आए और अपने जो है जो उम्मतियों को लेके आए, कुछ लोगों को लेके आए। मूसा अलैहिस्सलाम जल्दी चले जाते हैं तो अल्लाह ताला ने पूछा कि है मूसा आपने जल्दी क्यों मचाई? तो उन्होंने कहा वअजलतु इलैका रब्बी लितर्दा। अल्लाह ताला ने फिर दूसरा सवाल किया था, आपके जो उम्मती हैं वो किधर हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया था? हुम उलाई अला अथरी। अथर का मतलब होता है कि दे आर फॉलोइंग माई फुट स्टेप्स। इसके उलमा दो मतलब लेते हैं कि ये ए अल्लाह वो कुछ ही देर में आते होंगे, दे आर जस्ट फॉलोइंग मी विद इन हाफ एन आवर, 1 hour, 2 hours, दे विल जस्ट कम बाय, राइट। उलमा कहते हैं कि इसका एक और मतलब भी है। मूसा अलैहिस्सलाम एक्चुअली ये बताना चाह रहे थे कि अल्लाह मेरी कौम ने इतनी निशानियाँ देख ली हैं, मैं अपना असा फेंकता था वो जो है सांप बन गया, जिसकी वजह से वो जो साहिर थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और उसके बाद उन्होंने देखा कि उनकी आंखों के सामने उनका दुश्मन गर्क कर दिया गया। ए अल्लाह, मैं मुतमईन हूँ, मुझे इत्मीनान है, अगर मेरी उम्मत या ये लोग थोड़ा लेट भी हो जाएं, ए अल्लाह आई एम सेटिस्फाइड दैट दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। इतना कुछ उन्होंने देख लिया कि वो अब आपकी ही इबादत करेंगे। अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? आपके यहाँ पे आने के बाद आपकी उम्मत फितने में पड़ गई है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब देखें, अल्लाह ताला हमें आज हम 2025 में अगर ये बात कर रहे हैं, देयर इज़ रीज़न बिहाइंड इट। मूसा अलैहिस्सलाम जब नीचे जाते हैं उनको पता चलता है कि सामरी ने क्या किया, उनका जो जेवर था, जो ज्वेलरी थी, उसको मेल्ट करके क्या बना दिया? गाय बना दी। अब मुझे ये बताएं कि देखें हाउ क्विकली वी गो थ्रू सच पैसेजेस और हम कॉन्टेम्पलेट नहीं करते। दिस काउ एक्चुअली इट वाज द रिलीजियस सिंबल ऑफ द इजिप्शियंस। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि उम्मत मुस्लिमा अपनी आइडेंटिटी को भूल के किसी और की आइडेंटिटी को कबूल कर ले, और जैसे ही उसने वो गाय बनाई लोगों ने क्या किया? इबादत करना शुरू कर दी। देयर इज़ अ काइंड ऑफ लव एंड हेट रिलेशनशिप विद दी ऑनर। यानी एक जो ग़ुलाम होता है ना, अपने ऑनर से ना बड़ा यानी हेट्रेड रखता है कि यार ये बड़ा काम करवा रहा है, बड़ा जालिम है, बट एट द सेम टाइम उसकी आइडियोलॉजी को ना वो उसने जो है ना हज़म कर लिया होता है। ठीक है यार, तुम मुसलमान तो कह रहे हो तुम हो, लेकिन लुक एट दम, लुक एट द कुफार, लुक एट देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। उनके स्काई स्क्रैपर्स देखो, उनके रोड्स देखो कैसे हैं। तो अब देखिए वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जैसे आपने बात कही ना कि लोग जब बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान को क्या कुछ नहीं कहते। एंड सुबहान अल्लाह, और यानी अल्लाह ताला ने एक तो ये टेस्ट किया, और मैं जो आपको बात बता रहा था ना कि ये जो नई जनरेशन जो अब आई थी, उन्होंने ज़ाहिर सी बात है यही देखा होगा कि ब्लिंग ब्लिंग मटीरियलिज्म बहुत ज़्यादा है। बिल्डिंग्स देखें, उनको देखो टेक्नोलॉजी में, वो नासा कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तुम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, राइट। तो इसी तरह की इतना यानी दे वर एक्चुअली मेंटली इंस्लेव्ड कि वो अपनी आइडियोलॉजी भूल गए थे। और जब ये चीज़ आ जाती है तब आप अपने ही दीन में ना ज़रा ना वो कहते हैं ना सीन मीम जीब निकालते हैं कि यार ये मुझे समझ में नहीं आ रही। जो इस्लाम है ना बड़ा कंफ्यूजिंग दीन है। जैसे उन्होंने कहा था कि ए मूसा अपने रब से ज़रा पूछिएगा कि जो गायें ज़िबा करनी है उसका कलर क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए। अलबत्ता जब आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करने की बारी आती है बड़ा आसान है। वी ट्राई टू ड्रेस लाइक देम, वी ट्राई टू टॉक लाइक देम। उनकी जो भी इफ़ क्रिसमस कम्स
میری کرسمس کہنے میں کیا مسئلہ ہے, 14 فیب کمز, اس کو منانے میں کیا مسئلہ ہے, تم مسلمانوں تم بڑے چھوٹے ذہن کے لوگ ہو. سو آئی تھنک دس از اے ریئل پرابلم کہ ہم بینگ اے مسلم وی ہیو فارگاٹن کہ ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے. ہم نے جب اپنے دین کو پیچھے چھوڑ دیا تو وہی آتا ہے نسوا اللہ فنسیہم, اللہ تعالیٰ کو ہم نے بھول دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے بھلا دیا. تو اٹس وارننگ سائن فار دی امہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وی ہیو ٹو ریوائیو آور اون آئیڈیالوجی ان دیٹ سینس کہ ہم نہ سیکھیں اور اپنے روٹس کی طرف آئیں انشاءاللہ, تو بہت بہتری ہو جائے گی باذن اللہ تعالیٰ. یہ جو اتنی تفصیل سے یہ جو پورا واقعہ آپ نے بیان کیا, میں اکثر اس پہ جب سوچتا ہوں اس میں بہت ساری لیسنز ہیں ہمارے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جس بچھڑے کو معبود بنایا تھا, اس وقت دنیا میں 2 سیپریٹ ریلیجنس اس ایک ایگزامپل کے اندر یونیفائی ہو گئے. یعنی اگر ہم دیکھیں نیچر بیسڈ اکنامک سسٹم کے اندر جو سب سے زیادہ سینٹرل ویلیو کسی چیز کی ہے وہ ہے گائے, بچھڑا. آج دنیا میں ایک پورا مذہب ہے جو گائے کو سیکرٹ سمجھتا اپنا جی خدا سمجھتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دنیا میں ایک اور ریلیجن ہے جو پیسے کو اپنا خدا سمجھتا ہے, گولڈ کو اپنا خدا سمجھتا ہے. گائے کی صورت میں جب گائے گولڈ سے بنائی گئی تو یہ دونوں, یعنی آپ سوچیے ایگریگیرین سوسائٹی کے اندر گائے کی کیا اہمیت ہوتی ہوگی. اور سونا جس کے پاس تھا, اگر وہ پلاسٹک کرنسی اور کریڈٹ کارڈز اور اس طرح کی پیپر کرنسی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی تو گولڈ کی اشرفیاں اور گولڈ کے دینار ایگزسٹ کرتے تھے. تو وہاں جو اکنامک سسٹم تھا, نیچر بیسڈ اکنامک سسٹم اور ٹریڈنگ سسٹم, یا کسی کی ویلتھ کا شمار کرنے کے لیے جو چیز موجود تھی. اب آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں تو پیچھے ہوا کیا ہے. جب پیغمبر کی پریزنس کا اثر کسی قوم سے ختم ہوتا ہے تو وہ اسباب کو مسبب الاسباب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے. اور بینکنگ ہوئی ہے گولڈ کی, اس سوسائٹی نے بینکنگ کی ہے اس گولڈ کی, اور پھر اس کو پرسونیفائی کیا ہے کاؤ کی شکل میں. اور کاؤ کیا ہے, یعنی قرآن کی سب سے بڑی سورہ کا نام گائے ہے. You're right. صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں بہت بڑا میسج ہے, مطلب یہ کہ مطلب اللہ کی جو ایک پوری نیچر کی سائیکل ہے جس کے اندر کاؤ بہت کچھ کر رہی ہوتی ہے. اور میں تو ابھی چونکہ گائے کی جو اہمیت ہے نا ہماری زندگی میں, اس کو میں اب سمجھتا ہوں. اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہندو کیسے اس جگہ تک پہنچے کہ انہوں نے گائے کو مطلب اتنی مطلب وہ تو خیر پھر ایک لمٹ ہی کراس کر گئے کہ وہ خدا ہی بنا لیا اسے. تو اللہ تعالیٰ شرک خفی سے بھی اور شرک کی ہر قسم سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین. اچھا سلمان بھی اس میں جو یوتھ کا ایک فار ایگزامپل, خیر ایک تو بات یہ ہے کہ جو کسی غیر کی اچھی کوالٹیز ہے وہ تو ہمیں لینی چاہیے. کسی اگر آپ مسلمان ہیں بٹ غیر مسلم نے اگر آپ کو اچھی چیز سکھائی ہے تو نو ڈاؤٹ ان میں سیوک سینس ہے, نو ڈاؤٹ ان میں لائن میں لگنا اور یہ چیزیں وہ تو ہیں, تو اس کا ہم انکار نہیں کر رہے. اچھا انفراسٹرکچر ہونا, لیکن یہ مدعا اور مقصد نہیں ہے. مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ساری زندگی گزاری, آخری 10 سال جو گزارے, آپ نے روڈز نہیں بنائی, آپ نے ٹاورز نہیں بنائے, آپ نے سیوریج لائنز نہیں بچھائیں, آپ نے لوگوں کو ایلیویٹ کیا, ہیومن ایلیویشن پہ کام کیا بجائے کہ میٹیریل ایلیویشن, بلکہ اس کو تو مزید گرایا میٹیریلی. حتیٰ کہ صحابہ تو یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ آپ ہمیں پلیز اجازت دیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیں, ہم آپ کے لیے کوئی اچھے بیڈ لا دیں. بلکہ عمر بن خطاب جیسے صحابہ رونے شروع ہو گئے کہ کیسر و کسرا ریشم کے لباس پہ لیٹتے ہیں اور گدوں پہ, اور آپ کھجور کی جو ہے پتوں پہ لیٹ رہے ہیں, آپ کے کمر پہ نشان بھی ہیں, آپ تو اللہ کے نبی ہیں. تو خیر اس کو تو گرایا, لیکن ہیومن ایلیویشن کی انتہا تھی, ہیومن ریکگنیشن کی اور لوگوں کے احساس اور تعلقات کی تو ایپیٹمی اور پینیکل وہاں تھا. لیکن یہ کہ ابھی جو ہم بات کریں ویسٹ کی, اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں. میں اس پرسپیکٹو پہ آنا چاہتا ہوں کہ
ہماری آڈینس زیادہ تر یوتھ ہے اور وہ سن رہی ہے, اور نو ڈاؤٹ اس دنیا میں آنے کا مین مقصد تو اللہ کی عبادت ہے, بٹ گزارا کرنے کے لیے پیسے تو کمانے پڑتے ہیں. تو یوتھ پیسے کو یا مال کو یا اپنے کیریئر کو یا اپنی جاب کو کس نظر سے دیکھے اور کس زاویے سے دیکھے کہ ان کا وہ شرعی طور پہ بھی پیسے بھی کما لے اور لائف بھی ایک عزت کے ساتھ گزار لے, لیکن ناٹ میکنگ منی دا بیسک پریمس اینڈ مقصد آف دیئر لائف. اینڈ اس پہ اگر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں انشاءاللہ کہ مال کو کس طرح دیکھا جائے اور مال کی ایک مسلمان کی نظر میں کیا حیثیت ہونی چاہیے. میں اس کے لیے ایک انالوجی, ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے اور آپ نے کراچی سے سپوز پشاور تک جانا ہے, آپ نے بائی روڈ, اور آپ کو راستے میں پانی کی ضرورت پڑے گی. اب آپ کے پاس جو گاڑی ہے اس میں پانی رکھنے کی کیپیسٹی جو ہے وہ اچھی خاصی ہے. آپ نے کہا بھی میں گاڑی میں, سپوز آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے اور کافی سامان رکھ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اندر گیلنس جو ہے نا, یعنی کنٹینرز ہیں جس میں 1 گیلن آتا ہے, اور آپ نے ایسے 40 رکھ سکتے ہیں. لیکن آپ کی جو نیڈ ہے وہ آپ کو کتنے پانی کی نیڈ ہے, آپ کو اگر یہ 2 دن کا ٹریول ہے, آپ کیا کریں گے, آپ کتنا پانی رکھیں گے. اب اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں کہ گاڑی میں پانی بھرنا شروع کر دیں, آپ نے گاڑی میں اتنا پانی رکھ لیا ہے کہ گاڑی میں کمپینین کی اسپیس ختم ہو گئی, پھر گاڑی میں آپ نے اتنا پانی رکھ لیا, اب کوئی آپ سے کہے کہ یار اتنا پانی کیوں رکھ رہے ہو بھائی, اتنا پانی کیا کرو گے, تو آپ جواب میں یہ آرگیو کرتے ہیں کہ سلمان بھائی, ڈونٹ یو نو پانی از لائف, پانی از نیڈ, وی کین ناٹ لیو وداؤٹ واٹر. مجھے پیاس لگے گی, دیکھو پانی سے میں وضو بھی کروں گا, ہو سکتا ہے مجھے کہیں نہانے کی ضرورت پڑے, کہیں میں ڈیزرٹ میں کہیں پتہ نہیں راستے میں کہاں جاؤں گا, وہاں پانی ہوگا یا نہیں ہوگا, تو میں پانی اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. تو آپ پانی کے فیور میں پانی کو آپ ویلیو دیتے ہیں, اور جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یار لیکن اتنا پانی, تو آپ کہتے ہیں یار پانی تو بہت ویلیویبل ہے, بہت اہم ہے, پانی کی تو ضرورت ہے, ہم پانی کے بغیر جی نہیں سکتے, زندہ نہیں رہ سکتے. تو میں آپ سے کہوں گا کہ بھئی دیکھیں, آپ یہ ایسس کریں کہ کتنا پانی آپ کی ضرورت ہے اور کتنا پانی آپ کا آبسیشن ہے, آپ اس کا فرق کریں. لیکن اگر آپ ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت ہو کہ آپ صرف 1 گیلن پانی لے کے جائیں, اس میں وضو بھی ہو جائے گا, اس میں پانی پینے کے لیے بھی ہوگا, یہ بہت مور دین انف ہوگا انشاءاللہ. لیکن باقی جو اسپیس ہے گاڑی میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی گاڑی میں کمپینین کی اسپیس ہونی چاہیے کہ وہ بہت کمفرٹیبل ہو. آپ کی اپنی, اچھا آپ نے گاڑی میں اتنا پانی رکھ لیا ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پر بھی پانی کی 2-4 بوٹلز رکھی ہوئی ہیں, آپ کی لیگ اسپیس کم ہو گئی ہے. کمپینین تو بیچارہ بیٹھ ہی نہیں سکتا, وہ تو تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اتر گیا. اس نے کہا بھائی تمہاری گاڑی میں اتنا پانی ہے کہ میں کم از کم تم نے میرے لیے تو جگہ اس میں رکھی نہیں, تمہاری زندگی میں پانی مجھ سے زیادہ اہم. یہ جھگڑا ہے انسانوں کا اپنے کمپینینس کے ساتھ. اور وہ بندہ جو گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے وہ انکمفرٹیبل ہے اپنی لائف میں, اس لیے کہ اس کی لائف میں اتنا پانی ہے کہ اس پانی کو مینج کرنے کے لیے بھی اس کو ٹائم چاہیے. کبھی پانی ادھر سے آتا ہے, کبھی پانی ادھر, وہ کہتا ہے یار اس کو پیچھے کرو, وہ بوٹل یہاں کہاں سے آ گئی. گاڑی کے اندر پورا پانی کی بوٹلز بھری ہوئی ہیں, اور کوئی بھی اس کو سمجھائے تو یہ کہتا ہے کہ نہیں, پانی تو بہت قیمتی چیز ہے. تعریف شروع ہو جاتی ہے پانی کی تعریف شروع ہو جاتی ہے, پانی کی حمد بیان ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسے کے ساتھ ہم نے ایسا ہی کیا ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بھی اسراف ہے کہ اسے جب بھوک محسوس ہو وہ کچھ کھانا شروع کر دے. جب تھوڑی سی بھوک محسوس ہو, کچھ نہ کچھ جو ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں اسے, کون سی ایٹنگ کہتے ہیں, وہ بنج ایٹنگ. یہ جسے وہ اب کہتے ہیں نا ہلکا پھلکا کچھ نہ کچھ چلتا رہے, ہلکا پھلکا کچھ نہ کچھ چلتا رہے. یہ جو چیز ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم اپنی خواہش, جیسے ایک خواہش پیدا ہوئی ہے, لیکن یہ خواہش تمہاری نیڈ نہیں ہے. اور قرآن کی جو مطلب لا تسرفو, آپ حد کو کراس نہیں کریں. تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ کتنا پیسہ کمانا آپ کی ضرورت ہے. اور مسلمان کو مطلب ہمیں اس قابل ہونا چاہیے, ہمارے بچوں کو, ہماری یوتھ کو, کہ وہ اچھا کما سکیں, حلال کما سکیں, آسانی سے کما سکیں, اور جو کمائیں اس میں سے دل کھول کے انفاق کر سکیں.
اور انفاق کے دو معنی ہیں. انفاق کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کسی غریب کو کسی کی مدد کے لیے کسی کمزور آدمی کو دیتے ہیں جس کو آپ فائنینشیلی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. اور انفاق کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ محبت کا اظہار کرنے کے لیے اپنی فیملی پر, اپنے لوگوں پر, اپنے دوستوں پر بھی خرچ کرتے ہیں اور کسی خیر کے کام میں بھی خرچ کرتے ہیں. یہ ساری ایک بہت ساری اس کی بڑی رینج ہے. تو آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن پیسے سے محبت نہیں ہے. پیسہ آپ نے گول آف لائف نہیں بنایا ہے. پیسہ زندگی میں اگر ہم کسی چیز کو زندگی میں ضرورت سے زیادہ بڑھا لیتے ہیں تو وہ جو ہمارا سسٹم ہے نا, جیسے گاڑی کی مثال ہے, تو اگر آپ نے ایک ایسی چیز کو ضرورت سے زیادہ رکھ لیا ہے نا, گاڑی میں کچھ فری اسپیس بھی تو ہونی چاہیے. مطلب اگر آپ کہیں کہ جی آپ کی گاڑی کی جو اوور آل والیوم ہے اس میں اتنا چیز آ سکتی ہے, تو آپ نے کیا ضروری ہے ساری ایئر اسپیس پوری اور ساری لیگ اسپیس اور ساری, مطلب آپ کچھ سبھی آکیوپائی کر دیں گے. تو زندگی کے اندر بھی نا کچھ فری اسپیس ہونی چاہیے. حد سے زیادہ جب پیسہ آ جاتا ہے تو زندگی میں فری اسپیس ختم ہو جاتی ہے. انسان, دیکھیے, انسان کا دل وہاں ہے جہاں اس نے زیادہ انویسٹ کیا ہے. تو جس نے یہاں انویسٹ کیا ہے اس کا مرنے کا دل نہیں چاہتا. جس نے وہاں زیادہ, آپ اگر کینیڈا کے لیے اپلائی کریں اور آپ نے وہاں پہ بہت کچھ ارینج کر رکھا ہو تو آپ کی خواہش ہوگی کہ یار بس میں جلدی سے نکلوں اور وہاں پہنچوں کیونکہ میری ساری انویسٹمنٹس وہاں کی ہیں. تو اگر آپ نے جنت کی امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو کبھی خواہش ہوگی کہ بھئی کبھی مطلب وہاں پہ بھی پہنچوں. اللہ اکبر. آئی تھنک ایک بادشاہ مامون الرشید غالباً ان کا نام آتا ہے, انہوں نے ایک اسکالر سے ابراہیم الحربی سے یہی سبحان اللہ سیم کوشچن پوچھا. انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں ہے کہ وی لو ٹو لیو اینڈ وی ہیٹ ٹو ڈائی. تو ان شیخ نے جواب دیا کہ لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَخَرَّبْتُمْ أُخْرَاكُمْ, because you have invested in this life and you have destroyed your hereafter, so that you don't want to go from a place which you have built to a place which you have destroyed. تو یہ تو بات بالکل صحیح ہے سبحان اللہ. اور میں یہ اکثر دیکھتا ہوں کہ قرآن میں اور حدیث میں دنیا کی محبت کو بیش تو بہت کیا گیا ہے مختلف جگہوں پہ کہ مال فتنہ ہے ایکس وائی زی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کر رہے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر, میں کفر و فقر سے پناہ مانگتا ہوں. پھر اور دعا, اللہم اصلح لی دینی الذی عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ فی کل خیر. آپ نے کہا کہ یا اللہ میں تجھ سے معاش کا سوال کرتا ہوں جس میں میرے لیے یعنی دنیا گزارنے کا طریقہ ہے. اس طرح کی مختلف دعائیں آتی ہیں, غنا کی دعا آتی ہے. تو وین آئی تھنک کہ دنیا کو بیش بھی کیا گیا ہے, بٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں عافیت اور مال کی اور کفر اور فقر سے پناہ کی بھی مانگ رہے ہیں. سو آئی ریئلائز کہ دنیا اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل ہے, بٹ اگر یہ دل میں جگہ بنا لے یا یہ مین پرپز بن جائے اور اس کو نکالنا مشکل ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے, تب اس کو یہ بیش کیا گیا, تب یہ بالکل بھی خیر والی چیز نہیں ہے. پھر یہ فضل نہیں, پھر عذاب ہے اللہ کا. اور اگر اس کو اللہ کی فرمانبرداری میں اور اپنے مین مقصد جو اللہ کی اطاعت اس میں استعمال کیا جائے, اور اس کو اسلام ڈزنٹ ہیٹ ویلتھ, اسلام ہیٹس ہولڈنگ ویلتھ اینڈ لونگ ویلتھ ٹو دا کور, کہ یہ آپ کا ہدف اور مقصد بن جائے کہ آپ اس کے لیے اپنی نمازوں پہ بھی کمپرومائز کرنا شروع کر دیں. اور تو ایک شیخ بتا رہے تھے کہ میں نا 2-3 بزنس وینچرز لے کے نا اپنے مینٹور کے پاس گیا, تو میں نے کہا یہ کیسے آئیڈیاز ہیں؟ کہتے ہیں کیوں, تم تو اچھے کما رہے ہو. کہتے ہیں نہیں, یہ میں ذرا اور تھوڑا سا ڈائیورسفیکیشن کے لیے اور تھوڑی سی زیادہ فائنینشیل اسٹیبلٹی اچیو اور فیوچر سیکیور کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جتنی اللہ نے ٹینکی بھرنی تھی نا وہ تیری بھر دی ہے, اب تو 1 ٹوٹی لگا یا 5 ٹوٹیاں لگا, پانی اتنا ہی نکلنا ہے اس ٹینکی سے. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ نواز رہے, اور آئی تھنک ویلتھ کا سب سے زیادہ فائدہ سامان بھی جو ٹائم بائی کر سکے. جو ویلتھ آپ کو ٹائم آپ کو مزید کنزیوم کر رہی ہے اور لے رہی ہے اور آپ کو مزید بزی سے بزی کرتی جا رہی ہے, اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو کرٹیل ہی کرنا چاہیے. تو یوتھ کے لیے کیا آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل جو بندہ جاب کر رہا ہے فار ایگزامپل, اور وہ پوڈ کاسٹ کو سن رہا ہے اور وہ سارا اس کا دن ہی گزر جاتا ہے اس میں 9 to 5 میں گزر جاتا ہے, اور وہ تنگ بھی ہے اپنی جاب سے, ہی از ناٹ ہیپی, ہی وانٹس ٹو شفٹ ہز جاب. تو وہ کیا کرے, وہ کہاں کیسے نکلے؟ کیا وہ انٹرپرینیور کی طرف جائے
کیا وہ اس کو کس طرف جائے وہ؟ ہاں یہ تو ذرا مشکل سوال ہے, آپ نے بتایا نہیں تھا کہ مشکل سوال بھی کرتے ہیں. آپ کے لیے وہ آسان ہے میں تو سمجھ رہا تھا آسان سے سوال ہے. نہیں میں ایسی مذاق کر رہا ہوں. نہیں یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ سب سے پہلے 2 چیزیں سیٹ کریں کہ لائف میں سب سے زیادہ اہم کام کون سا ہے, اور کمانا پرپس آف لائف ہے یا کمانا نیڈ آف لائف ہے. کمانے ارننگ کا جو پورا افیئر, ارننگ کا جو پورا معاملہ ہے نا, اس کو اپنے صحیح جگہ پہ جا کے رکھ دیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب جاب کرتے ہیں نا تو 5 days جاب کرتے ہیں, اور جب انٹرپرینورشپ کرتے ہیں تو 7 days کرتے ہیں. جی پہلے جب آپ جاب کر رہے تھے تو 9 to 5 کر رہے تھے, اب اپنا کام ہے تو 9 to 7 9 to 9 کر رہے ہیں, کیونکہ اب وہ میٹر چل رہا ہے. صحیح. تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ جو قرآن کی ہدایت ہے نا, لا تسرفو, حد کو کراس نہیں کرو, یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیے اوور ایٹنگ حرام نہیں ہے, لیکن یہ لا تسرفو کے کہہ لیجئے اس کے اپلیکیشن میں آئے گی. میں آپ سے اسراف کی ڈیفینیشن پوچھنا چاہتا ہوں, یعنی آپ کے نظر میں اسراف کیا ہے؟ کسی بھی کام کو اس کی جائز حد سے کراس کرنا, اور اس طرح کراس کرنا کہ بندگی کے لیے جو انرجی چاہیے, بندگی کے لیے جو توجہ چاہیے, بندگی کا جو فوکس ہے, اور لائف میں جو ورتھ وائل تھنگز ہیں اور جو میری بڑی ذمہ داریاں ہیں, ان کے لیے میرے پاس انرجی, ٹائم, توجہ وہ نہ بچے. مطلب کسی چیز کو میں اتنا بڑھاؤں, اب میرے پاس فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے, اب میرے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے. اب وہ جو اوور والی بات ہے نا, اوور سلیپنگ, اوور اسپیکنگ, اوور ایٹنگ, اوور کنزیومنگ, اوور ارننگ, اوور اسپینڈنگ, مطلب ہمیں دیکھنا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کو ایک کام کرنا ہے, آپ نے کہا بھائی یہ جسٹیفائڈ ہے, اس کے اندر میں لیتا ہوں. لیکن اگر آپ ایک جمپ لگاتے ہیں, آپ کہتے ہیں, میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں, لوگ زیادہ کیوں کماتے ہیں اور کمانے کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے لائف اسٹائل کو مسلسل اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ کسی ایک جگہ پہ سیٹ نہیں ہوتے. جب ان کے پاس پہلی گاڑی انہوں نے لی تو وہ 1000 cc کی تھی, 2 سال کے بعد انہیں وہ گاڑی چھوٹی لگنے لگی, پھر وہ 1600 cc کی گاڑی لی, پھر انہوں نے 2400 cc کی گاڑی لی, پھر انہوں نے اس سے بڑی گاڑی لی. اب ہوا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ایسی چیز لے لی ہے جس کے بعد آپ اگلے 5 سال تک بہت محنت سے کمائیں گے اور وہ اس کی انسٹالمنٹس دیں گے, تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی لائف انڈر اسٹریس ہے. اور اب آپ کی جو مینٹل انرجی ہے, آپ کا جو ٹیمپرامنٹ ہے, آپ کی لائف میں جو سکون ہے, وہ سب چیزیں آگے پیچھے ہوں گی. تو انسان کو ایک حد سے زیادہ, مطلب انسان کو سوچنا چاہیے کہ کمانا بالکل ٹھیک چیز ہے, لیکن مطلب میں اپنی زندگی میں پیسے کو کتنی اہمیت دوں, لگژریز کا مطلب لگژریز کا وہ لیول جو مطلب ایک ناجائز سطح پر, ایک ہے آرام, کمفرٹ اور کنوینئنس کی جائز سطح, اور ایک ہے کمفرٹ اور کنوینئنس کی حد سے زیادہ آپ اسے کراس کر جائیں, اس کی کوئی لمٹ ہی نہ ہو, تو پھر پیسہ تو چاہیے اس کے لیے. اچھا, اس میں نا اگر آپ نوٹ کریں کہ قرآن مجید میں نا آپ کو بار بار یہ جو آیت کا حصہ ملتا ہے نا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دھوکے کا سامان ہے. اور کبھی کبھار بندہ جب دین سیکھ رہا ہوتا ہے یا کچھ ایسے لیکچر سنتا ہے یا اس کے کانوں میں ایسی بات آتی ہے کہ دنیا فانی ہونے والی ہے, آخرت کے لیے کام کرو, تو ہو سکتا ہے کہ بیک آف دا مائنڈ یہ بات آ جائے کہ اچھا پھر پیسہ کمانے کی کیا ضرورت ہے, ایکسل کرنے کی کیا ضرورت ہے, پڑھائی کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ کچھ عرصے میں ہم نے مر جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری حدیث ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نا آپ کو رائٹ پرسپیکٹیو ملتا ہے کہ آپ نے اس دنیا میں کیسے جو ہے رہنا ہے. رسول اللہ said once کہ 4 من السعادہ, کہ 4 ایسی چیزیں ہیں, these 4 things are the source of happiness, کہ اگر کسی کے پاس یہ چیزیں ہیں تو وہ بڑا خوش ہوگا انشاءاللہ. نمبر 1 المرأة الصالحہ, a righteous spouse, یعنی ہسبینڈ کے لیے وائف اور وائف کے لیے ہسبینڈ. a righteous neighbor, کہ اچھا پڑوسی اس کے پاس اگر ہے, اس کے آس پاس رہتا ہے. المسکن الواسع, کہ اگر اس کے پاس لگژریس ہاؤس ہے, بڑا گھر ہے, پیلس ہے, اٹس اے گڈ تھنگ. اینڈ نمبر 4 المرکب الہنی, اگر اس بندے کے پاس اسپورٹس یا لگژریس کار ہے
تو اس کو خوشی ملے گی. فل اسٹاپ. ان 4 چیزوں میں آپ کو کہیں آخرت نظر آ رہی ہے؟ جنت، جہنم، اللہ سے ملاقات، حساب کتاب؟ نو، اٹس آل دنیا. اچھی بیوی کا ہونا یا اچھے خاوند کا ہونا، پڑوسی اچھا ہونا، گھر اچھا ہونا، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے. تو سعید بن جبیر بڑی کمال کی بات کرتے ہیں اس حوالے سے. کہتے ہیں کہ اگر دنیا کی چیزیں یا جو آپ کے پاس متاع ہے یہ آپ کو نہیں روک رہی اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اور ان چیزوں کی ہیلپ سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب آ رہے ہو اور اپنا آپ آخرت کا گھر سیکیور کر رہے ہو، تو یہ متاع الغرور نہیں کہلائی جائیں گی، متاع البلاغ کہلائی جائیں گی. میننگ دیز تھنگز آر فیولنگ اپ، دیز تھنگز آر پشنگ یو ٹورڈز یور گول وچ از آخرہ. اب اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے پاس ایسی گاڑی ہے جو کہ بار بار بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، آپ نے یونیورسٹی جانا پڑھنے کے لیے، آپ نے کوئی لیکچر اٹینڈ کرنے کے لیے جانا ہے، اپنے مینٹور شیخ کے پاس جانا ہے، تو ظاہری سی بات ہے لیک کر رہے ہو آپ. اگر آپ کے پاس گاڑی اچھی ہے الحمدللہ، آپ اچھے طریقے سے پڑھ سکو گے، آپ اچھے طریقے سے جا سکو گے، علم حاصل کر سکو گے. لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں پہ. جی. امت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امت اچھی گاڑی کے لیے اسٹرائیو ہی نہیں کر رہی. امت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امت اچھے گھر کے لیے اسٹرائیو ہی نہیں کر رہی. یار تم لوگ بالکل ہی مٹی کے مکان میں رہ رہے ہو. تھوڑا سا اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی امت کا مسئلہ ہے کہ امت نے اپنا سب کچھ ہی دنیا کو، اور وہ اتنا ایکسٹرا ٹائم دے رہے ہیں اس سب کو اچیو کرنے کے لیے کہ چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے ہیلتھ ہو، چاہے ماں باپ ہوں. بس یو کے سے ہم ڈالر بھیجیں گے یا پاؤنڈز بھیجیں گے، لیکن وہ کیا یعنی ایکچولی کیسے ہم اٹس اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ. ہاں دیکھیں اگر آپ کی جو پلاننگ ہے صرف انہی چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے نا، دین دس از پرابلمٹک. اگر وہی بات آتی ہے کہ اگر یہ چیزیں آپ کو ہیلپ کر رہی ہیں جو آپ کا اٹرنل گول ہے، جیسے آپ نے لیکن ایک بندے کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں اور وہ اس چیز کے لیے حلال طریقے میں اتنی ایفرٹ کر رہا ہے کہ وہ 9 to 5 یا 9 to 6 کام کر رہا ہے. برو دیکھیں اٹس ویری مچ کلیئر. دیکھیں دیر از اے ریزن بیہائنڈ رسول اللہ سیڈ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. وائی ڈیڈ ہی جوائن کفر اینڈ فقر؟ کیونکہ کبھی کبھار جو فقر ہے نا آپ کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. نہیں، اس کے پاس گزارے کرنے کے لائف ہے، سارا سامان ہے. سی انڈرسٹینڈ، اچھی گاڑی نہیں ہے. دین اٹ مینس فار ایگزامپل اگر یہ مائنڈ سیٹ ہے فار ایگزامپل، دین واٹ وڈ یو سے اباؤٹ عثمان بن عفان؟ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جو اپنی ساری انرجیز لگا دیتا ہے کہ میں نے بیٹل فیلڈ میں کیسے پرفارم کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ قرآن مجید زیادہ نہیں کھول پا رہا، پڑھ نہیں پا رہا. میں کہوں گا اس بندے کے بارے میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ آسانی سے رزق دے رہا ہے اور اس کے لیے رزق آسان، اور اللہ نے اس کے لیے یبسط لمن یشاء ویقدر کھول دیا رزق، اور وہ اپنے ڈیوٹیز کو پرفارم کر پا رہا ہے، تو وہ تو کچھ لوگ ہوں گے نو ڈاؤٹ. اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی جہاد کے لیے آسان، اور وہ باقی ڈیوٹیز کو کمپرومائز نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اتنے بیسک نوازنا ہوتا ہے. ایسے بھی سمجھے دیکھیں، لیکن یہ ہے کہ جس بندے کا اللہ نے رزق ٹائٹ کیا ہوا ہے اور وہ اپنا سارا دن لگا رہا ہے کہ میں اس کے تقدیر کے خلاف جا کے اپنا رزق بڑھاؤں، اور وہ اپنی he has to balance actually he has to balance. دیکھیں everyone has his own duty. سر آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں آپ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کچھ سال جو ہے انہوں نے بس صحبت پائی رسول اللہ کی اور سب سے آگے نکل گئے احادیث نریٹ کرنے میں، تو ہمارا کیا خیال ہے جو دوسرے صحابہ ہیں لیٹس سے جنہوں نے بہت ہی منیمم جو ہے احادیث کوٹ کی ہیں، تو کیا وہ ناکامیاب ہوئے؟ نہیں. ایوری ون ہیز ہز اون پلیس، اور اس کی اپنی نا نیش ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اٹ ول بی سرپرائزنگ فار مینی، ان کو قرآن مجید کا بہت سارا پورشن نہیں آتا تھا، یعنی ہی واز ناٹ دیٹ اسٹرانگ ان قرآن. لیکن کیا آپ خالد بن ولید کو کنسیڈر کریں کہ ہی واز اے فیلئر؟ نو، ہی از سیف من سیوف اللہ. ان کی اپنی ایک جاب تھی جن میں انہوں نے ایکسل کیا، سبحان اللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں when رسول اللہ said المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، اور اتنی پیاری اسٹیٹمنٹ ہے اللہ کے نبی نے جب فرمایا نا کہ قوی مومن a strong believer is better than the weak believer، یہاں پہ نا بلینک اسپیس ہے.
اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو اسپرچولی اسٹرانگ ہوگا دیٹ ول بی بیٹر فرام دی ویکسٹ ون. یہاں پہ بلینک اسپیس, یہی بیوٹی ہے ہمارے دین کی. A believer can be financially strong, a believer can be spiritually strong as well, and at the same time he can be emotionally strong. یعنی اس میں آپ جو چیزیں پازیٹیو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں سبحان اللہ جو ہمارے مینٹور ہیں شیخ فضل الہی, یو نو واٹ ہی سیز, مجھے ان کی نا کوٹیشن بڑی جو ہے نا یعنی اسٹک ہوئی ہوئی ہے ذہن میں. کہتے ہیں بیٹا, کیونکہ بہت سارے شباب آتے ہیں, شیخ پلیز ہمیں جو ہے نصیحت کریں کیونکہ ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں, ایکسل کرنا چاہتے ہیں. تو شیخ نے کیا ان کو نصیحت کی, بیٹا ساری زندگی نا 2 نون کے اوپر کام کرنا, اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں اس کو سائڈ پہ کر دو. کہتے ہیں نیکی کے اوپر کام کرنا اور نوٹ کے اوپر کام کرنا.